السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر ہر سال عمرہ کرنے جاتا تھا۔ سب لوگ اسے حاجی صاحب کہتے تھے۔ وہ روز رات کو گھر واپس آتا تو اس کے ہاتھ میں بڑا سا ایک تھیلا ہوتا جسے وہ چارپائی کے نیچے چھپا دیتا اور آدھی رات کو وہ تھیلا لے کر گھر کی پچھلی جانب چلا جاتا تھا۔ ایک دن میں تالا توڑ کر اس کمرے میں گھس گئی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ وہاں تو ڈھیر ساری شراب۔ میرا نام کشف ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اماں ابا کی شادی کو 9 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا مگر ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ اماں بتاتی ہیں کہ دادی نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح میرے ابا دوسری شادی کر لیں اور دادی اپنے پوتا پوتی کی خوشی دیکھ سکیں۔ دادی اٹھتے بیٹھتے امی کو اس بات کے طعنے دیتی کہ وہ 9 سال میں ان کے گھر کو ایک خوشخبری تک نہ دے سکی۔ اماں یہ سب کچھ صرف اس لیے برداشت کر رہی تھی کیونکہ ابا ان کے ساتھ تھے۔ ابا کا ایک تسلی اور محبت بھرا جملہ دادی کے تمام کرخت اور سخت جملوں پر بھاری پڑ جاتا۔ 9 سال کے طویل انتظار کے بعد آخرکار میرے اماں ابا کی دعائیں رنگ لے آئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں میری شکل میں رحمت سے نوازا۔ میری پیدائش پر بھی دادی کا منہ بن گیا تھا کہ 9 سال بعد جنم دیا بھی تو بیٹی کو، مگر میرے ماں باپ نے مجھے شہزادیوں کی طرح پالا اور ہاتھ کا چھلا بنا کر رکھا تھا۔ میں تو ان کے لیے ان کی کل کائنات تھی۔ وہ میرے منہ سے نکلنے والی ہر خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ مجھے یاد ہے جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی میرے ابا اکثر اس بات کو دہرا کر اداس ہو جاتے تھے کہ کشف بڑی ہو رہی ہے اور اب ہم اس کی شادی کریں گے، پھر یہ ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی، ہم اپنے جگر کا ٹکڑا کیسے کسی اور کو دیں گے؟ جبکہ ماں ان کی اس بات پر اکثر انہیں دلاسا دیتی تھی کہ آپ فکر کیوں کرتے ہیں، بس دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری بیٹی کے نصیب اچھے کرے، اسے ایسا ہم سفر دے جو اسے ہم سے بھی بڑھ کر چاہے۔ جیسے ہی میں جوان ہوئی تو میرے ماں باپ کی زندگی کا ایک مشکل مرحلہ شروع ہوا۔ میرے لیے کوئی رشتہ پسند کرنا ان کے لیے کڑا امتحان ثابت ہو رہا تھا۔ میرے لیے جو بھی رشتہ آتا میرے ماں باپ کا خیال تھا کہ اس میں دنیا جہان کی خوبیاں موجود ہوں، تبھی وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دیں گے، مگر ظاہر ہے ایسا ہونا ناممکن سی بات تھی۔ مگر یہاں بھی میرے ماں باپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے سنی اور انہیں تیمور ملا۔ تیمور نہایت ہی سلجھا ہوا اور شریف انسان تھا۔ اس کے ماں باپ بھی نہایت ہی نفیس طبیعت کے مالک تھے۔ تیمور کے والدین کے 2 ہی بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا اختر تھا جو کہ تیمور سے 4 سال بڑا تھا اور شادی شدہ تھا، اور وہ اپنی فیملی سمیت سعودیہ میں مقیم تھا۔ تیمور کے باپ کا غلہ منڈی میں آڑت کا کاروبار تھا۔ یہ کاروبار ان کا کافی پرانا کاروبار تھا اور اچھا چل رہا تھا۔ تیمور کا گھر بھی اپنا تھا اور کافی اچھا بنا ہوا تھا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب اپنے باپ کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ میرے والدین کو یہ رشتہ نہایت ہی موزوں لگا اور انہوں نے اللہ کا نام لے کر ہاں کر دی۔ بہت ہی سادہ سی پروقار تقریب میں مجھے تیمور کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی اور 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ تیمور اور اس کے والدین نے کسی بھی قسم کے جہیز اور شور شرابے سے منع کر دیا۔ وہ شادی نہایت ہی سادگی سے کرنا چاہتے تھے، گو کہ میرے ماں باپ کے ہزاروں ارمان تھے۔ میرے ماں باپ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی پر اپنے دل کے ہر ارمان پورے کرنا چاہتے تھے، مگر انہوں نے تیمور کی والدین کی بات کا مان رکھتے ہوئے وہی کیا جو وہ چاہ رہے تھے۔ 1 ماہ کا وقت کیسے پر لگا کر اڑ گیا پتہ بھی نہ چلا اور شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ مسجد میں نہایت سادگی کے ساتھ نکاح ہوا اور میں دل میں ہزاروں خدشوں اور امیدوں کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے سسرال گئے۔ پہلی بار اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر میں ایک پرائی جگہ آئی تھی، مگر میں نے اپنے ماں باپ کی دی ہوئی تربیت اور اپنی محبت سے اس پرائی جگہ کو اپنا گھر بنانا تھا، اور مجھے اپنے ماں باپ کے انتخاب پر اعتماد بھی تھا۔ یقیناً انہوں نے میرے لیے بہت ہی اچھا شخص چنا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ تیمور کے بارے میں نے جیسے سنا تھا میں نے انہیں اس سے بھی بڑھ کر پایا۔ وہ نماز روزے کا پابند اور بہت ہی دھیمی شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے اندر آج کل کے نوجوانوں والی کوئی بری عادت نہیں تھی، حتیٰ کہ وہ سگریٹ تک نہیں پیتا تھا۔ میں تیمور کا ساتھ پا کر اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت تصور کرتی تھی۔ میرے سسرال میں ساس اور سسر کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ شادی کے 15 دن بعد تیمور کا بڑا بھائی اختر اپنی فیملی کے ساتھ واپس سعودیہ چلا گیا اور میری ساس اور سسر بھی اس کے ساتھ ہی چلے گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ اب 6 ماہ اپنے بڑے بیٹے کے پاس سعودیہ ہی رہیں گے اور پھر واپس یہاں آ جائیں گے۔ اب اس بڑے سے گھر میں صرف ہم 2 ہی افراد تھے،
میں اور تیمور۔ تیمور دن کو کام پر چلا جاتا اور میں پیچھے پورا دن گھر میں اکیلی پڑی رہتی تھی۔ ہماری شادی کے چند دن بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا۔ تیمور اب دیر سے گھر آنے لگے تھے۔ تراویح پڑھ کر واپس گھر آتے آتے انہیں تقریباً 10 بج جاتے تھے اور مجھے اکثر اکیلے گھر میں ڈر بھی لگتا تھا۔ 4 روزے ہی گزرے تھے کہ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں تیمور کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ انتظار کرتے کرتے 11 بج گئے مگر تیمور لوٹ کر نہ آئے۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی جا رہی تھی مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ انجان جگہ اور اتنا بڑا گھر اور میں اکیلی، ایسے میں نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں بے چینی سے یہاں وہاں پورے گھر میں ٹہل ٹہل کر تیمور کا انتظار کرتی رہی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 11 سے 12 بھی بج گئے۔ اب میرے دل و دماغ میں طرح طرح کے وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ تیمور خیریت سے تو ہوگا، کہیں خدا نہ خواستہ تیمور کو کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ یہ سوچ آتے ہی میرا دل بری طرح گھبرانے لگا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیا مجھے ابا کو فون کرنا چاہیے، انہیں اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے یا نہیں، کہ اسی اثنا میں باہر کے دروازے پر چابی لگنے کی آواز سنائی دی۔ تیمور اپنے پاس باہر کے دروازے کی ایک اضافی چابی رکھتے تھے۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کے پاس ہو کر پردہ ہٹا کر دیکھا تو یہ تیمور ہی تھے۔ میں فوراً باہر کی طرف لپکی۔ اس سے پہلے کہ میں تیمور سے کوئی سوال کرتی، تیمور حیران ہو کر مجھے کہنے لگے، ارے تم اب تک جاگ رہی ہو، سوئی کیوں نہیں؟ مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا تھا، نیند کیسے آتی؟ میں نے جواب دیا، مگر آپ کو اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ میں دیکھ رہی تھی کہ تیمور کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلا تھا جسے اس نے دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا۔ میری بات کا جواب دینے کی بجائے تیمور اندر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔ 2 منٹ کے بعد ہی تیمور کمرے سے باہر آ گئے۔ اب ان کے ہاتھ میں وہ تھیلا نہیں تھا، یعنی وہ تھیلا ہی وہ کمرے میں رکھنے گئے تھے۔ تیمور باہر آئے تو میں نے اپنا سوال پھر سے دہرایا کہ آج آپ کو اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ میرے سوال پر تیمور نظریں چراتے ہوئے کہنے لگے، تراویح پڑھتے ہوئے دیر ہو گئی۔ مگر تراویح تو آپ پہلے بھی پڑھتے ہیں، پہلے تو آپ 10 بجے ہی واپس آ جاتے تھے۔ میں نے حیرت سے پھر اگلا سوال کیا تو تیمور میری بات کا جواب دینے کی بجائے باورچی خانے کی طرف چلے گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، تم نے کھانا کھا لیا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے، چلو پھر جلدی سے کھانا گرم کرو، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے کھانا گرم کر کے نکالا تو ہم کھانا کھاتے ہوئے ارد گرد کی باتیں کرنے لگے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے تیمور ارد گرد کی باتوں میں لگا کر مجھے ٹال رہے ہیں اور وہ میرے اس سوال کا جواب دینا نہیں چاہ رہے۔ خیر، اس بات کو محسوس کرتے ہی میں نے اپنا سوال دوبارہ نہیں دہرایا، مگر میرا ذہن اب تک وہیں پر اٹکا ہوا تھا۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اگلے دن بھی تیمور کی یہی روٹین تھی۔ آج بھی وہ تقریباً 12 بجے واپس لوٹے تھے اور آج بھی ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلا موجود تھا اور اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میں نے کئی بار یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں اس کمرے میں جا کر دیکھوں کہ آخر تیمور اس تھیلے میں کیا لے کر آتے ہیں، مگر تیمور جیسے ہی وہ تھیلا کمرے میں رکھ کر واپس آتے تو کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دیتے۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ کوئی تو ایسی بات ہے جو تیمور مجھ سے چھپا رہے ہیں، یہ کوئی ایسا راز ہے جس کی پردہ داری کی جا رہی ہے۔ تیمور روزانہ 12 بجے گھر واپس آتے تھے اور اب تو میں نے ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھنا بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ میری کسی بھی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتے تھے، ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتے تھے۔ اب ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ ایک انجانی سی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ میں اکثر ناراضگی کے اظہار کے طور پر کھانا کھانے سے انکار کر دیتی، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، اور مجھے دکھ تو اس بات پر ہوتا کہ تیمور بھی اصرار نہ کرتے اور چپ چاپ لیٹ جاتے۔ میں نے اب اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ جو بھی ہے مجھے اس بات کا پتہ چلانا ہے کہ تیمور کے دیر سے گھر آنے کی وجہ کیا ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں تیمور سے یہ پوچھ لیا تھا کہ وہ کس مسجد میں نماز تراویح ادا کرنے جاتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب مجھے اگلے دن کا انتظار تھا۔ اگلے دن رات کو 10 بجنے سے پہلے ہی میں نے الماری سے اپنا سیاہ برقع نکال کر پہنا اور گھر کو باہر سے تالا لگاتے ہوئے دھڑکتے دل اور کامتے قدموں کے ساتھ اس مسجد کی طرف بڑھی جہاں تیمور نماز تراویح ادا کرنے جاتے تھے۔ میں گلی کے کونے کی طرف ہو کر ایک گھر کے آگے اس طرح کھڑی ہو گئی کہ جیسے میں دروازہ بجا کر انتظار کر رہی ہوں، جبکہ میری نظر مسجد سے نکلتے نمازیوں کی طرف تھی۔ کچھ لوگ مسجد سے نکل چکے تھے اور 5-7 منٹ کے انتظار کے بعد تیمور بھی مسجد سے باہر نکل آئے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔
یہ دیکھ کر کہ تیمور نے گھر آنے کی بجائے دوسری سمت کا رخ کیا تھا، میں بھی دبے قدموں ان کے پیچھے ہی جانے لگی۔ 2-4 گلیاں مڑنے کے بعد تیمور ایک جگہ رک گئے۔ انہوں نے رک کر احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں پھر سے گلی میں ایک دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی، جبکہ تیمور ایک مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ تیمور کو اس جگہ جاتے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنا شریف اور پاک باز انسان، 5 وقت کا نمازی اور حاجی انسان، اس کا اس جگہ پر کیا کام؟ میں نے اس مکان کے بارے میں سن تو رکھا تھا، مگر پھر بھی تیمور کو وہاں جاتے دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اپنے دل کی تسلی کے لیے میں نے گلی سے گزرتے ایک آدمی کو روک کر پوچھا، بھائی ذرا بات سنو۔ میں نے اس آدمی سے اشارے سے اس مکان کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، بی بی تم اس جگہ کا کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہاں تو شریف مرد بھی نہیں جاتے اور تم تو ہو بھی ایک عورت، تمہارا وہاں کیا کام؟ میں نے جلدی سے ہڑبڑا کر کہا، نہیں میں تو یوں ہی پوچھ رہی ہوں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جس پر وہ آدمی ناگواری سے کہنے لگا، جاؤ بی بی اپنا کام کرو، یہ جگہ تمہارے کام کی نہیں ہے، تم مجھے کسی شریف گھر کی لگ رہی ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے چہرے پر نقاب درست کیا اور تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف جانے لگی، گو کہ مجھے یقین تھا کہ تیمور 12 بجے سے پہلے گھر واپس نہیں آئے گا، مگر پھر بھی مجھے احتیاطاً جلد گھر پہنچنا تھا۔ میں نے گھر تک کا راستہ مشکل طے کیا، یوں لگ رہا تھا جیسے میرے قدموں میں جان ہی نہیں ہے۔ میں حیران و پریشان تھی یہ سوچ کر کہ تیمور کی شخصیت کا یہ بھی ایک روپ تھا، یا شاید یہی اس کا اصلی روپ تھا، اور اپنے ماں باپ کے ملک سے باہر چلے جانے کے بعد وہ اب کھل کر اپنی منمانیاں کر رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اب یہاں اسے روکنے اور ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اور اب جبکہ میں اس کا یہ راز جان چکی تھی تو اب میں پچھتا رہی تھی کہ کاش میں گھر سے نکلتی ہی نہ، کاش میں کبھی جان ہی نہ پاتی کہ تیمور کہاں جاتا ہے، کم از کم یہ بے چینی تو میری زندگی کا حصہ نہ بنتی۔ پھر بہت سے دن میں نے اسی شش و پن میں گزار دیے کہ کیا مجھے اس بات کا ذکر اپنے اماں ابا سے کرنا چاہیے، مگر جب میں ان کے مطمئن چہروں پر نظر ڈالتی تو ہمت ہی نہ کر پاتی، کیونکہ ان کی خوشی میری خوشی کے ساتھ ہی منسلک تھی۔ وہ مجھے خوش دیکھ کر خوش اور مطمئن تھے، لہٰذا میں نے اپنے ماں باپ کے چہروں پر نظر ڈالتے ہوئے چپ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اگر قدرت نے مجھے کسی آزمائش میں ڈالا تھا تو اس کا سامنا مجھے اکیلے ہی کرنا تھا۔ اگلے چند دن میں یہ نوٹ کرتی رہی کہ وہ تھیلا جو رات کو تیمور اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اس کا پھر کیا کرتے ہیں۔ ایک دن رات کو میں موقع دیکھ کر چپکے سے اس کمرے میں گئی، مگر وہ تھیلا مجھے پورے کمرے میں کہیں بھی نہ ملا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیمور اسے کہیں ٹھکانے لگا چکے تھے، مگر کہاں یہ جاننا ابھی باقی تھا۔ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ضروری تھا کہ میں تیمور کی نگرانی کرتی۔ اگلی رات میں نے نہ سونے کا فیصلہ کیا۔ اسی رات 1-1:30 بجے تک جب تیمور کو یہ یقین ہو گیا کہ میں سو چکی ہوں تو وہ دبے پاؤں بستر سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی میں بھی آہستہ سے اپنے بستر سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ میری توقع کے عین مطابق تیمور اب اس کمرے میں گیا تھا جہاں رات کو اس نے وہ تھیلا چھپایا تھا۔ کچھ لمحوں بعد تیمور اس کمرے سے نکلا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ تھیلا احتیاط سے تھاما ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ باہر نکلا اور اس کا رخ گھر کے پچھلی جانب تھا۔ تیمور کا گھر کافی بڑا تھا۔ گھر کے پچھلی جانب ایک لان تھا جو ویران پڑا تھا، اور کچھ کمرے بھی تھے جو کہ ہمیشہ بند رہتے تھے، اور ان میں گھر کا پرانا ساز و سامان اور کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا۔ تیمور لان میں پہنچ چکا تھا۔ میں وہیں سے دبے پاؤں واپس اپنے کمرے میں لوٹ آئی کہ کہیں تیمور کو میری موجودگی کا شک نہ پڑ جائے۔ اس کا مطلب تھا کہ تھیلے میں جو کچھ بھی تھا تیمور اسے لے کر گھر کی پچھلی جانب جاتا تھا۔ اب میں سارا کھیل سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ اس شریف چہرے کے پیچھے ایسا مکار انسان چھپا ہوگا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد تیمور واپس کمرے میں آیا اور چپ چاپ اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ میں نے بھی یہی ظاہر کیا کہ میں سو رہی ہوں۔ 4 بجے کے قریب اٹھ کر ہم دونوں نے سحری کی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سو گئے۔ 8 بجے کے قریب اٹھ کر تیمور نہا دھو کر اپنے کام پر پہنچ گئے۔ میں نے ان کے جانے کے بعد پہلا کام یہی کیا کہ میں گھر کی پچھلی جانب چلی گئی۔ کچھ غور کرنے پر مجھے پتا چلا کہ لان میں سے ایک جگہ مٹی کھودی گئی تھی اور اسے دوبارہ سے درست بھی کیا گیا تھا۔ پاس ہی پہوڑا بھی پڑا تھا جو کہ اس بات کا ثبوت تھا کہ واقعی مٹی کھودی گئی تھی، اور یہ کھودی گئی جگہ کچھ گیلی گیلی محسوس ہو رہی تھی۔ جگہ جگہ دیکھنے کے بعد میں نے ان کمروں کا رخ کیا جن میں کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا۔ ان دونوں کمروں پر تالے لگے ہوئے تھے
میں نے وہاں سے ایک اینٹ اٹھا کر پہلے کمرے کے تالے پر زور سے ماری تو وہ زنگ آلود تالا فوراً ہی ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ میں نے اس کمرے کی کنڈی کھول کر جیسے ہی دروازے کو دھکیلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں لرز کر رہ گیا۔ میرے سارے اندیشے درست ثابت ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں شراب کی خالی بوتلوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں اور قدم بھاری ہونے لگے تھے، یہ سوچ کر کہ شریف نظر آنے والا یہ دوغلا شخص رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں یہ گھٹیا حرکتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کے کمرے کے دروازے کو ویسے ہی بند کیا اور واپس بجھے ہوئے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا اب کسی بھی کام میں من نہیں لگ رہا تھا، ہر چیز سے دل اٹھ چکا تھا، بیزار ہو چکا تھا، حتیٰ کہ تیمور سے بھی۔ آج کی رات بھی وہی معمول تھا۔ تیمور 12 بجے کے بعد گھر واپس آئے۔ تمام دن کی یہی بات سوچ سوچ کر میرا دماغ کھول رہا تھا اور اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تیمور نے اندر داخل ہوتے ہی پہلے اس کمرے کا رخ کیا اور تھیلے کو اندر کمرے میں رکھا اور دروازے کی کنڈی لگا دی اور حسب معمول مجھ سے کھانے کا پوچھنے لگے۔ کیوں چھپا رہے ہیں تیمور؟ آدھی رات کو بھی اٹھ کر پیچھے لان میں جا کر یہ گھٹیا حرکت کرنی ہی ہے تو ابھی کر لیں، کھلے عام کر لیں۔ جب گناہ کرنا ہی ہے تو پھر مجھ سے کیسی شرم؟ مجھ سے کیا چھپانا؟ میں نے تیمور کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تو تیمور حیران پریشان نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا اور ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگا، رکو کش، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں تیمور، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں سب جان چکی ہوں کہ آپ کے شریف چہرے کے پیچھے کون سا بھیانک چہرہ چھپا ہوا ہے۔ میرا اتنا کہنے کی دیر تھی کہ تیمور وہیں کرسی پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ کچھ بھی کہنے سے پہلے میری بات مکمل سن لو، پہلے تسلی اور خاموشی کے ساتھ میری بات سن لو، پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ تیمور نے میرا ہاتھ تھاما اور اندر کمرے میں گئے۔ وہاں سے انہوں نے وہ تھیلا دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور کہنے لگے، آؤ میرے ساتھ۔ گھر کی پچھلی جانب پہنچتے ہی تیمور نے صحن کی لائٹ جلائی اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھیلا زمین پر رکھا۔ پاس پڑی کدال اٹھا کر اس نے لان کی تھوڑی سی مٹی کھودی اور تھیلے میں موجود 4 بوتلوں میں سے ایک بوتل نکال کر اس کا ڈھکن کھولا اور اس بوتل کو گڑھے میں خالی کر دیا۔ اسی طرح اس نے باری باری چاروں بوتلوں کو کھولا اور گڑھے میں انڈیل دیا۔ پھر اس نے کدال سے مٹی واپس برابر کر دی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد تیمور اٹھا، بوتلوں کے ڈھکن بند کیے اور چاروں بوتلوں کو اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ کنڈی کھول کر اس نے وہ 4 بوتلیں وہیں اس ڈھیر پر رکھ دی۔ میں حیران پریشان ناسمجھی کے عالم میں یہ ساری کاروائی دیکھ رہی تھی۔ آخر میں نے تیمور سے سوال کیا کہ آپ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں؟ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میرے سوال پر تیمور مسکرایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر واپس کمرے میں لے آیا اور کہنے لگا، بیٹھو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ تب تیمور نے مجھے بتایا کہ ہمارے محلے میں یہیں 3-4 گلیاں چھوڑ کر ایک دکان ہے جو بظاہر تو کریانے کی دکان ہے، مگر اس پر نشہ آور چیزیں دستیاب ہوتی ہیں جو کہ نوجوانوں کی تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ میں رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی طاقت کے مطابق 3-4 بوتلیں خریدتا ہوں اور انہیں ضائع کر دیتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ کوئی انہیں خریدے گا اور گناہ کرے گا، کیونکہ وہ دکاندار پولیس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نشہ آور چیزیں کم مقدار میں رکھتا ہے، اور میں اس نیت سے خرید لیتا ہوں کہ اس کی مقدار اور بھی کم ہو جائے تاکہ جو بھی خریدنے کی نیت سے آئے اسے ملے ہی نہ، اور اس مبارک مہینے میں وہ گناہ سے بات رہے۔ بس یہ تھی میری نیت۔ تیمور نے مسکراتے ہوئے بات ختم کی تو میرے چہرے پر ڈھیر ساری شرمندگی اتر آئی۔ میں اپنی سوچ اور جلد بازی پر پچھتانے لگی، مگر پھر میں نے تیمور سے ایک اور سوال کیا، کیا آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپ کر کیوں کیا؟ آپ مجھے بتا بھی تو سکتے تھے، میں آپ کی شریک سفر ہوں، رفیقہ حیات ہوں، کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ میرے سوال پر تیمور ایک بار پھر مسکرائے اور کہنے لگے، نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے اور اعتماد بھی ہے، مگر مجھے صرف یہ خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میری غیر موجودگی میں محلے کی کوئی عورت تمہارے پاس آئے اور اس بات کی بھنک بھی باہر نہ نکل جائے، کیونکہ میں جو کام نیک نیتی سے کرتا تھا وہی کام میری بدنامی کا باعث بھی بن سکتا تھا۔ بس اسی خدشے کے تحت میں نے تمہیں بھی یہ بات بتانے سے گریز کیا۔ تیمور نے بات ختم کی تو میں نے ان سے اپنے رویے کی معافی مانگی
اور اس بات پر بھی معافی مانگی کہ میں نے ان جیسے ملنسار اور شریف ہم سفر پر شک کیا۔ تیمور نے نہایت خوش دلی سے مجھے معاف کر دیا۔ رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کے عہدے پر فائز ہونے کی خوشخبری بھی دے دی تھی۔ اب ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے، مگر میں نے اپنی زندگی کے اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق سیکھا کہ بدگمانی کتنی بری چیز ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں مکمل تحقیق کر لینی چاہیے، ورنہ یہ بدگمانیاں ہنستے بستے گھروں کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں۔